مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والے ادیب، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ تو گفتگو سے ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان کے اندر لکھا ہے کہ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی کوئی بات، کوئی کلام نہیں کرتا ہے، تب تک اس کے اندر کوئی ہنر ہے یا عیب ہے، وہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو حضرت والا تشریف فرما ہے، ان کے بیان سے اور ان کی تقریر سے، ان کے کلام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت والا کتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور کس شخصیت کے مالک ہیں۔ بھئی آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، گلاوٹی سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں ہمارے، یہ بھی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ بھئی مولی لیاقت صاحب نے تمام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في مقام الآخر: كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي في مقام الآخر: المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، جلسے کی نسبت پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج اس ادارے کی نسبت پہلی مرتبہ آپ حضرات سے روبرو ہونے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ اگرچہ پورا مہینہ الحمدللہ یہ ہمارے اداروں کے اجلاس میں جا رہا ہے اور جا چکا ہے، اس کا اثر ہمارے تمام ہی علماء کرام کے گلوں پر ہے۔ کل اور پرسوں کا دن باقی ہے، یہ مہینہ مسلسل جلسوں کا چل رہا ہے۔ لیکن حضرت مولانا
लियाकत हुसैन साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। स्टेज की जीनत बने हुए हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब, जो एक तारीखी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले और ऐसे ही हमारे जलसे की निजामत कर रहे हजरत मौलाना मोहम्मद शाहिद अजीज बरनी, अल्लाह तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमाए। दीगर उलमा जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं, उनकी खूबसूरती से ये स्टेज मुज़य्यन है। इन तमाम उलमा की दुआ चाहते हुए और आप हजरात से भी इल्तिमास है कि रब्बे दो जहां से पहले दुआ कर लें कि अल्लाह पाक मुझे मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की और अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, सीधी सादी सी दो चार बातें आप हजरात से करनी है, लेकिन दरखास्त यह है कि तवज्जो के साथ सुनेंगे। कहो इंशाअल्लाह, क्योंकि जो बात तवज्जो के साथ सुनी जाती है अल्लाह उस पर अमल करना आसान करता है। जिस चीज को भी बेतवज्जोही से इंसान करेगा तो उसमें कामयाबी के फैसले बहुत देर से होते हैं। तो आप ये इरादा बना लें कि मुख्तसर सी बात होंगी, लेकिन हम मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी मखलूकात के लिए सारी दुनिया को पैदा किया है। जुमे के दिन तमाम मिंबरों पर खड़े होने वाले अइम्मा हजरात अपने खुतबे के दौरान तमाम लोगों को यह समझाते हैं, अगरचे उसमें अक्सर हजरात अरबी जबान से नावाकिफ कि उस जुमले को नहीं समझ पाते, जिसमें हर इमाम अपने खुतबे में इस चीज को लाजमी बना चुका है। और वो खुतबे में कहा जाता है कि सारी दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुम्हें अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत में जो दौरान खुतबा मैंने पढ़ी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसमें भी रब्बुल जलाल इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सजदा करने से अल्लाह के खजाने में कोई बढ़ोतरी हो रही है? क्या अल्लाह को कोई ताकत में इजाफा हो रहा है? हमारे सुबह से शाम तक पूरे रमजान के महीने में भूखा रहने से अल्लाह के खजाने में क्या बढ़ोतरी होगी? रब्बे काबा की कसम, अल्लाह मेरी और आपकी इबादत का मोहताज नहीं है। अल्लाह बिल्कुल गैर मोहताज है। मैं और आप मोहताज हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया है। जो भी कुछ इबादत के एतबार से, नमाजों के एतबार से, रोजों के एतबार से, खानकाहों के एतबार से, मदारिस के एतबार से और तमाम मराकिज के एतबार से, हुजूज के एतबार से, तमाम तर इबादतें जो आज मुसलमान कर रहा है, हर ईमान वाला कर रहा है, रब्बे काबा की कसम उसमें अपना ही नफा है, वह अपने लिए कर रहा है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। और अल्लाह ने जो पाकीज़ा घर मुझे और आपको देने के लिए तय किया है, हर ईमान वाले के लिए मुकद्दर किया है, उस घर तक मेरा और आपका जाना आसान हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। वो कौन सा घर है? दिल्ली के अंदर कोई फ्लाइट नहीं, मुंबई के अंदर का कोई फ्लैट नहीं, इस दुनिया की जमीन पर बना हुआ कोई महल, ताजमहल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको उस घर के देने का वादा किया है। मुसलमानों, वाकया तो वो बहुत लंबा, लेकिन इशारे में कह रहा हूं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया कहो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों को चीरते हुए आसमानों के दरवाजे आपके लिए खुले और आप उस मेराज की रात में हरम के मैदान से मस्जिद अक्सा फलस्तीन की जमीन तक जमीनी सफर करके हजरत जिब्राइल अमीन के साथ हर आसमान को पार करते हुए तमाम अंबिया से जो भी आपको मिले हैं, आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, हजरत यूसुफ, हजरत इदरीस, हजरत हारून, हजरत मूसा कलीमुल्लाह और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इन तमाम से मुलाकात करे हुए सातों आसमान को पार करके अल्लाह के पास जब गए हैं, अल्लाह से दुआ सलाम हुआ है। अल्लाह का हबीब कहता है, ए मेरे प्यारे अल्लाह, आपने मुझे सातों आसमानों के ऊपर बुलाया है, आपने मुझे जिब्रील अमीन के
کے ساتھ 7 آسمانوں کو پار کرا کے یہاں تک بلایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمین سے جڑے ہوئے نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں بھی وہ گھر ملنے والا ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے اللہ نے اس گھر کو مقدر کیا ہے۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جس کو لینے کے لیے اللہ نے ہمیں کہیں جمع نہیں فرمایا، ماں کی گود میں ہی، ماں کے پیٹ میں ہی مجھے اور آپ کو اس جنت کی چابی کا مالک بنایا، جس کو میں اور آپ آج دل میں سجائے ہوئے ہیں۔ وہ جنت کی چابی لوہا پیتل تانبے کی چابی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ کلمہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بھی تو کسی ماں کے لال ہیں، وہ بھی تو کسی باپ کے لاڈلے ہیں، جو صبح کو اپنے ہی ہاتھوں سے ماچس اٹھاتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، چراغ کو جلا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہی میرا خدا ہے۔ وہ بھی تو کسی ماں کے لاڈلے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں تو ہی میرا خدا ہے۔ کوئی جانور کو معبود کہہ رہا ہے، کوئی درخت ہی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی نہر کو ہی سجدہ کر رہا ہے، کسی پانی کی نالی کو ہی سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا مبارک بنایا ہے، کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ رب کعبہ کی قسم انسان بھی بنایا ہے، اور انسان بنا کر بھی لاپرواہ نہیں چھوڑ دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب نے پوچھا، اللہ 7 آسمانوں کو پار کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے لاڈلے، ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، ابھی تو 8 جنتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ میٹھا پور کے مسلمانوں، ابھی تک ہم صرف اس جنت کو جنت کہتے آئے ہیں۔ آج یہ طالب علم آپ کو بتا رہا ہے، انگلیوں سے یاد کر لینا اللہ نے میرا اور آپ کا کیا مقام بنایا ہے۔ آدم سے پہلے نہ جانے کتنے رسول، نہ جانے کتنے نبی اور ان کی امتیں اس زمین پر آ کر دنیا سے جا چکی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نہ اتنا اعلیٰ کوئی نبی آیا ہے اور نہ اتنی بھلی کوئی پیاری امت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب جب جنتوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، کتنی جنتیں ہیں جلدی بولو؟ ایک بچے کے یاد رہ گئی الحمدللہ، 8 جنتیں، جن کو کبھی کہا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میں کہتا ہوں جنت کے الگ خانے ہی 8 ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا ہے اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جنتیں 8 ہیں۔ اللہ کے حبیب جب جنت کا دیدار کرنے گئے تو سب سے پہلی جنت، جس کو صرف جنت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس دنیا کی زمین سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ اللہ کے حبیب نے پہلی جنت کو دیکھا، مکانوں کو دیکھا، وہاں کی خوبصورتی کو دیکھا، وہاں کی خوشبو کو سونگا، وہاں کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر اللہ کی تعریفیں کی ہیں۔ اس جنت کو جنت کہتے ہیں۔ دوسری جنت کا نام جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، جنت خلد ہے، جنت سلام ہے، جنت القوامہ ہے، جنت الماوا ہے۔ 8ویں جنت جو میرے بچے کو بھی پتا ہے، مائیں بہنوں کو بھی پتا ہے، جوانوں کو بھی پتا ہے، علماء کو بھی پتا ہے، غیر عالم کو بھی پتا ہے۔ اس جنت کا نام جلدی بولو کیا ہے؟ جنت ہماری ساری مسجدوں میں اسی جنت کا تو تذکرہ ہوتا ہے۔ جمعرات کا دن آیا، ایک بچہ لے کر 20 روپے 50 روپے گیا، امام صاحب میرے دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کے ایصال ثواب کے لیے یہ 50 روپے دے رہا ہوں۔ امام صاحب اعلان کر کے دعا دیتے ہیں، فلاں بچہ فلاں کے نام سے 50 روپے دے رہا ہے، اللہ اس مرحوم کو جلدی زور سے جنت الفردوس، جنت عدن کیوں نہیں کہہ رہا؟ جنت خلد کیوں نہیں کہہ رہا؟ وہ اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب نے جب جنت کو دیکھا، دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا، ایک سے ایک بڑھتی چلی گئی۔ پہلے نمبر کی کلاس صرف جنت نعیم، جنت عدن، جنت خلد، ساریوں کو دیکھتے ہوئے جب 8ویں جنت پر پہنچے، جنت الماوا میں پہنچے، رب کعبہ کی قسم آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ دنیا کی کسی آنکھ نے نہ ایسا محل دیکھا ہے، نہ ایسی چاندنیاں دیکھی ہیں، نہ ایسی لائٹیں دیکھی ہیں، نہ ایسی خوبصورتی دیکھی ہے، نہ ایسی ہوا دیکھی ہے اور نہ ایسی سلامتی دیکھی ہے کہ جس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام میرے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے شروع سے 7ویں تک دیکھی،
सबका नक्शा जहन में ना जम पाया। 8वीं को इतनी गौर से आपने देखा कि आपके जहन में वो नक्शा बस गया। जन्नतों के घूमते हुए जब अल्लाह से फिर मुलाकात हुई, अल्लाह के हबीब ने पूछा, ए मेरे अल्लाह, जन्नतों को बड़ा खूबसूरत बनाया है। ए मेरे अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 8वें नंबर की जो जन्नत है जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है, आप इसे किसे देने वाले हैं? सवाल तो अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है। इनको तो सारों को अच्छा नहीं लग रहा, करें क्या फिर? मुफ्ती अशरफ साहब, इनको तो सवाल ही अच्छा नहीं लग रहा। किसको अच्छा लग रहा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा है ना सवाल? ये नबी ने अपने लिए नहीं कहा, अल्लाह के हबीब को तो पहले ही पता चल गया। आसा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, नबी का जो मकाम है वो तो मकाम महमूद है। पूछ किसके लिए रहा है? अल्लाह का हबीब अल्लाह से गुफ्तगू करता है, रब्बे करीम जन्नतुल फिरदौस बड़ी खूबसूरत है, मेरे अल्लाह आप किसे देने वाले हैं? आप किसको अता करेंगे? इसमें कौन रहेगा? अल्लाह रब्बे जुल जलाल कुर्बान जाइए अपनी शान करीमी से, अपनी मेहरबानी से ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, मेरे लाडले आदम से लेकर तुझ तक जितने भी नबी भेजे हैं, जितने भी रसूल भेजे हैं, उन तमाम नबियों में तू सबसे आला है। आज जहां तू आया है, कोई नबी दुनिया की जमीन से मेरे पास यहां तक नहीं आया। जिब्राइल ने भी एक हद बांधी है, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जिब्राइल भी एक ठिये पर जाकर खड़े हो गए, कहा कि यहां से आगे नहीं जा सकता। मोहम्मद, जितना तू मुझे प्यारा है, तमाम नबियों में इतना प्यारा कोई नहीं। और सुन कि मेरे आसमान से और मेरी जात से जो कलाम, जो किताब, जो सहीफे, जो मेरी बच्चियों ने अभी कहा कि कितने कुरान, कितनी किताबें, कितने सहीफे किस नबी पर आए। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। हजरत मौलाना लियाकत साहब की मेहनत को और इनके स्टाफ की मेहनत को अल्लाह और ज्यादा बढ़ाए कि हमारे बच्चों को पता चले आसमान से कितनी किताबें आई हैं, सहीफे कितने आए हैं। ये तो वक्त नहीं, वरना तो दिल ये चाहता था कि इन बच्चों की और तकरीरें कराई जाएं, इनके मुकालमे सुने जाएं, इनके नात सुने जाएं, ताकि मदरसे का काम सामने आए। चंद बच्चों का सुन के ही पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरसगाह में मेहनत के साथ काम हो रहा है। अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए, आमीन कहो जोर से। अल्लाह फरमाते, मेरे हबीब नबियों में तू सबसे आला है। आसमानों से उतरकर, आसमानों से उतरने वाली तमाम किताबों में वो किताब जो सिर्फ किताब नहीं, मेरा कलाम भी है, वो तमाम किताबों में अफजल है जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ है। और मेरे प्यारे लाडले, दुनिया के अंदर आदम से लेकर तुझ तक जितनी भी नबियों की उम्मतें हुई हैं, उन तमाम उम्मतों में आपकी उम्मत सबसे अफजल है। अब चौथी बात आप कह दो जो अल्लाह ने कही, जन्नत में जो सबसे आला दर्जा है वो मैं तेरी उम्मत को देने वाला हूं। किसको दे? सुभान अल्लाह भी नहीं कहा रे। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि हमने सड़क के किनारे एक एक कमरा बनाया है और मीठापुर के हर एक एक आदमी को हम चाबी दे रहे हैं, तो कितना कूदोगे, सारी रात नींद नहीं आएगी। सुबह को लाइन लगा दोगे कि सबसे पहले नंबर मेरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं, चाबियां खत्म हो जाएं, कमरे खत्म हो जाएं और हम ऐसे ही रह जाएं। और वो घर कि जिसका कोई आखिरी सूरज निकलने वाला नहीं, जिसकी कोई आखिरी तारीख होने वाली नहीं, जिसका कोई आखिरी घंटा और मिनट होने वाला नहीं, वो हमेशा हमेश की जिंदगी। अल्लाह हम सबको वहां जाना आसान फरमाए, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। मीठापुर के मुसलमानों और इस जमीन से जुड़े हुए मेरे ईमान वालों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो दिन कितना मुबारक होगा, वो वक्त कितना मुबारक होगा कि रहने के लिए जन्नत होगी, दस्तरखान बिछा हुआ होगा, मेहमान हम और तुम होंगे और मेजबान खालिक के कायनात होगा। जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहते भाई? तुम जल्दी उठ जाऊंगा। तो उस दस्तरखान पर कौन कौन जाने की तमन्ना कर रहा है? सारे जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। जितनी मोहब्बत के साथ आज इन उलमा की ज़ियारत आप कर रहे हैं, जो हदीस मैंने पढ़ी,
अलमरउ मअ मन अहब्बा, हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह कल मैदान महशर में भी और जन्नत में भी उन्हें उनका कुर्ब बना देगा और उनके करीब में जगह देगा। इसलिए आज हमें उन लोगों से मोहब्बत करनी है कि जिनको जन्नत का मिलना वाजिब है, जिनको जन्नत का मिलना आसान है। अल्लाह जिनको जन्नत तक पहुंचाएगा। मुसलमानों, जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, मैदान महशर में सर ऊंचा करने के लिए मैं माए बहनों की वजह से इस बात को कहने चला। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अपने प्यारों को सामने जमा किया और कहा कि मेरे प्यारों, दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई करने का इरादा कर रहा है। मक्के से एक लश्कर उठ रहा है जो मदीने के मुसलमानों को और यहां हम तुमको मिटाने का इरादा रखता है। हाथ आपने लंबा कर दिया और कहा कि आओ और मेरे हाथ पर हाथ रख करके ये वादा करो कि इस्लाम की हिफाजत के लिए हम जान की कुर्बानी देंगे। नौजवान आते रहे, सहाबा आते रहे, मकान को नहीं कहा, दुकान को नहीं कहा, कारोबार को नहीं कहा, खजूरों के बागों को नहीं कहा, डायरेक्टली उस चीज को कहा जो मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा चहीती चीज है, और वो है मेरी और आपकी जान। क्या चीज है? जान ही की बैत हो रही। हजरात सहाबा आ रहे हैं, ये आवाज मदीने की गलियों में घूम गई कि अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया है, हर घर से मुझे जवान की जान की बैत चाहिए। एक मदीने में कच्चा मकान है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम के लिए तुम्हारे अंदर भी वो जज्बात होने चाहिए जो हजरात सहाबियात के यहाँ जज्बात, और उन्हीं जज्बात की खातिर ये इस्लाम मुझ तक और आप तक अल्हम्दुलिल्लाह सलामती के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक सलामती के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। एक मदीने का कच्चा मकान, उसमें यह आवाज चली गई कि हर घर से अल्लाह के हबीब ने जवान की जान की बैत मांगी है, लेकिन वो औरत तने तनहा अपने घर में और नीचे को सर किए हुए है और इतनी जोर से चीखें मार रही है, इतनी जोर से रो रही है, उसकी रोने की आवाज दरवाजे से बाहर निकल रही है। एक मासूम समझदार बच्चा दरवाजे के सामने से गुजरा है, देखा कि अंदर से रोने की आवाज आ रही है। बच्चे ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर के देखा कि बूढ़ी अम्मा है, रो रही है, ज़ारो कतार है, आंसू आंखों से निकलकर जमीन पर गिर रहे हैं। ये मासूम जाकर के कहता है, अम्मा कोई जरूरत हो तो बता दो, कोई काम हो तो बता दो, कोई बीमारी हो तो बता दो, मैं आपकी खिदमत करूंगा। वो अल्लाह वाली कहती है, मेरे बेटे अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया है, वो जान की बैत मांगता है। काश मेरा शोहर जिंदा होता, काश मेरा शोहर होता, आज मैं उसको नबी के हवाले कर देती, वो जमात में शरीक होता और दुश्मनों के मुकाबले जाकर मेरे घर की तरफ से मैदान महशर में मेरा भी सर ऊंचा कर देता। अल्लाह अगर ये पूछ लेता, मेरे हबीब ने जान की बैत मांगी थी, किस दिन घर से जवानों ने जान की बैत दी थी। ऐ मेरे प्यारे, मेरा शोहर का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया और मैं साहिब औलाद नहीं हूं, अब मैं क्या करूं, मेरा हिस्सा नहीं होगा। मैदान महशर में मैं किस मुंह से खड़ी होंगी, मेरा घर तो महरूम रह जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, दीन की खातिर उस बूढ़ी माँ ने अंदर जाकर एक कैंची उठाई, या उस जमाने में जो भी कतरने के लिए सामान हो वो उठाया और अपने सर के बालों को काटा, और काटने के बाद उस मासूम के हाथ में देती हुई रोती हुई ये कहती है, जाकर के पेश कर देना इमामुल अंबिया को, मेरी हकीकत बता देना कि एक घर ऐसा है जिसमें कोई जवान तो ऐसा नहीं है जो आपकी मदद के लिए कुर्बान किया जा सके। एक बूढ़ी माँ है, वो जबकि मुझे मालूम है कि ये सर के बाल उस मैदान में काम आने वाले नहीं है, लेकिन मेरे दिल की चाहत है, ये मेरे सर के बाल है जिनको मैंने कुर्बान किया है ताकि किसी मुजाहिद के घोड़े की लगाम की रस्सी में काम आ जाए और मेरा काम बन जाए। अल्लाह जब कल को खड़ा करे तो मैं भी खड़ी हो जाऊं और कहूं कि मेरे सर पर बाल ही थे, मैंने उनको कुर्बान कर दिया। ये मासूम उन बालों को लेकर अभी नबी की खिदमत में जा रहा है। रास्ते में दो बच्चे मिलते हैं, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र
عمر 10 سال ہے, ابھی تو کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے جب اپنے گھر پہنچے ہیں, اپنی ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی رو رہی ہے, چپٹ جاتے ہیں. ایک دائیں طرف ہے, ایک بائیں طرف ہے, دونوں ہلاتے ہیں اپنی ماں کو اور کہتے ہیں کہ امی کیا ہوا, کیوں پریشان ہو, کیوں رو رہی ہو. یہ بھی کہتی ہے کاش میرے سر پہ شوہر ہوتا, تمہارے ابو زندہ ہوتے, آج نبی کی خدمت کے لیے میں ان کو آزاد کر دیتی, آج میں ان کو اجازت دے کر اس جماعت میں بھیج دیتی. لیکن کروں کیا, اللہ کے حبیب کا اعلان میرے گھر تک بھی آیا ہے, وہ آواز میرے کانوں میں بھی آئی ہے, لیکن کروں تو کروں کیا, میرے گھر میں تو کوئی جوان نہیں ہے. میرے مسلمانوں نوجوانوں, اسلام کی حفاظت کے لیے ان دونوں بچوں نے اپنی ماں کے کان میں کہا امی شوہر نہیں, ابو نہیں, کوئی بات نہیں, آپ اگر ان جذبات میں ہیں, اگر آپ کے دل کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سے بھی کوئی جائے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم جائیں گے. ماں کہتی ہے بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے, لیکن نبی قبول کر لے تب, کیونکہ عمر کم ہے, وہاں بچوں کا کام نہیں ہے, وہ کسی میلے میں جانے کی دعوت نہیں ہے, وہ کھلونے کھیلنے اور بانٹنے کی دعوت نہیں ہے, وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے پر جانے کا نام ہے. جاؤ میری طرف سے اجازت ہے. ماں کی اجازت لے کر یہ دونوں معصوم صحابہ کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے حبیب سے ابھی کچھ نہیں کہا, آپ نے صف بندی کی, آپ نے اپنی نبوت کی نظر ایک طرف سے جب گھمانی شروع کری, نوجوانوں اسی صحابہ کی صف کے بیچ میں جو 10 سال کا بیٹا ہے وہ صف میں کھڑا ہے, اور کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں, میرے اکابر کہتے ہیں کہ اس بچے کا انداز کھڑے ہونے کا یہ ہے کہ وہ پنجوں کے بل کھڑا ہے اور ایڑی اچکا رکھی ہے. اللہ کے حبیب نے جب نظر ڈالی کہ معصوم بچہ ہے لیکن پنجوں کے بل کھڑا ہے, ایڑی اچکا رکھی ہے, آپ مسکرا کر کے پوچھنے لگے میرے بچے پہلے تو یہ بتا کہ تو پنجوں کے بل کیوں کھڑا ہے, ایڑی کیوں اچکائی ہے. یہ بچہ کہتا ہے اللہ کے حبیب ہمارے ابو نہیں ہیں, ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا ہے, میری امی رو رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں جائے گا تو ہمارا حصہ کیا ہوگا. اللہ کے حبیب میری امی کے جذبات ہیں, آپ اگر مجھے اس جماعت کے لیے قبول کر لیں تو غنیمت ہے. اونچا اس لیے ہوا ہو کہ چھوٹا نظر آؤں گا, سب میں ایڑی اونچا کر اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر میری لمبائی بھی تھوڑی سی بڑھ جائے اور آپ کی زبان سے یہ نکل جائے کہ یہ بھی جائے گا. اللہ کے حبیب میری ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا بچے تیری عمر کم ہے, تو اس میدان میں جانے کے لائق نہیں ہے, دشمن تجھے اپنے تیر کا نشانہ بنا دیں گے. یہ 10 سال کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے حبیب یہی تو جذبہ ہے, جب آپ کے اوپر کوئی دشمن تیر پھینکے گا یا حملہ کرے گا میں آپ کے سامنے ہٹ جاؤں گا تاکہ وہ تیر میری چھاتی میں لگ جائے, میری ماں کو سکون مل جائے, میری ماں کا سر اونچا ہو جائے. اللہ کے حبیب نے جب یہ جذبہ دیکھا آپ نے فرمایا چلو تمہیں اجازت ہے, تم ساتھ چلو گے. مسلمانوں ایک کا حصہ ہو گیا تو اب تو چھوٹے والے کو چلا جانا چاہیے تھا, لیکن حدیث کہتی ہے, روایت موجود ہے, جب چھوٹے نے دیکھا بڑا بھائی جیت گیا, بڑے بھائی کو اجازت مل گئی, وہ اس میں جائے گا اور میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا, میری امی کہے گی وہ لائق تھا وہ چلا گیا, تو نالائق ہے نہیں گیا. اللہ کے حبیب کی خدمت میں آیا, فرمایا امام الانبیاء جس کو تم نے اجازت دی ہے یہ میرا ہی بڑا بھائی ہے. اللہ کے حبیب ہم دونوں بھائی جائیں گے, ہم مجھے بھی اجازت مل جائے, لیکن اس کا قد اور زیادہ چھوٹا تھا. آپ نے منع فرمایا نہیں, آپ کے گھر میں کون کون ہے, میری امی ہے کہ جاؤ اپنی امی کی خدمت کرو, یہ بھی بڑا کام ہے, تمہیں اسی جہاد میں جانے کے برابر ثواب ملے گا, اللہ تمہیں نوازے گا. یہ چھوٹے والا ہٹتا نہیں, پیچھے نہیں ہوا. آپ نے فرمایا بچہ کہتا ہے امام الانبیاء آپ مجھے بھی اجازت دے دیں, آپ نے میرے بڑے بھائی کو جو اجازت دی ہے, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس میں طاقت زیادہ ہے اور مجھ میں طاقت کم ہے, اللہ کے حبیب ابھی اسی وقت میری بھائی سے میری کشتی کروا دی جائے. کیا ہو جائے, زور سے بولو. وہاں 1000 روپے نہیں جیتنے, گولڈ میڈل حاصل نہیں ہو رہا, وہاں شاباشی نہیں جیتی جا رہی,
दो पहलवान जब अखाड़े में आते हैं तो या तो दुनियावी लोग उनको इनाम से नवाजते हैं, और इनाम भी अगर नहीं है तो नारा तो लगता है कि फुला पहलवान जीता है, फुला हारा है। यहां हाथ जो मिलाया जाएगा, यहां जो कुश्ती का एहसास है और कुश्ती की आग इसके दिल से उठी है, यह आग वो है कि हमारी कुश्ती हो और मैं जीतूं और मुझे भी जाने की इजाजत मिले। अल्लाह के हबीब ने जब ये जुमला सुना, मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा अगर तुम ताकत में अपने भाई से बराबर हो या अपने भाई से ज्यादा हो, तुम्हें भी इजाजत देंगे। सहाबा को मुखातब किया, मेरे प्यारो, इस जिहाद में जाने के लिए, कुफ्फार से मुकाबले के लिए इन दोनों बच्चों को कुश्ती का वक्त दिया जाएगा। अखाड़ा तैयार हो गया, उसके मुताबिक उनके लिए जगह बना दी। दोनों बच्चे लड़ने के लिए मैदान में आ गए। मुसलमानों, उस घड़ी को याद करो, क्या जिब्राइल ने कुश्ती ना देखी होगी? मीकाइल ने कुश्ती ना देखी होगी? फरिश्तों का हुजूम ना आया होगा? कितने फरिश्ते और जिन्नात और इंसान उस लड़ाई और कुश्ती को देखने के लिए वहां आए होंगे। जब दोनों भाइयों का हाथ मिला तो छोटे वाले ने जरा नजदीक होकर बड़े वाले के कान में कहा, मेरे भाई तू जानता है तू मुझसे बड़ा है, ताकत में भी ज्यादा है, जब हम लड़ेंगे अगर तू दुनियावी रुसवाई थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, मेरा सर दुनिया में भी ऊंचा होगा, आखिरत में भी ऊंचा होगा, अम्मी के जज्बात का भी ख्याल हम दोनों रख लेंगे। जब हमारी कुश्ती हो तो तू खुद से गिर जाना, मैं तुझे चित कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तेरा तो काम बना हुआ है ही, तुझे तो इजाजत मिली हुई है, अगर तूने मेरे खातिर ये काम कर लिया मेरा काम भी बन जाएगा। मुसलमानों, 8-10 साल का बच्चा मेरे तुम्हारे यहां भी है, उसके जज्बात देखें और इन दोनों के जज्बात देखें। हाथ मिल गया, कुश्ती शुरू हो गई। खुदा की कसम वो कुश्ती हो रही, हाथ चलाने वाले भी दोनों हैं, टांग मारने वाले भी दोनों हैं, ताकत लगाने वाले भी दोनों हैं, लेकिन कुछ ही घड़ी में वो कुश्ती की काया पलटी है, बड़ा जमीन पर गिर गया है और छोटा सीने पर चढ़ करके बैठ गया है। अल्लाह के हबीब ने भी देखा है, सहाबा ने भी देखा है कि बड़ा वाला चित है और छोटा वाला जीत गया है। छोटा वाला जीत कर सीने पर बैठ कर कहता है, अल्लाह के हबीब अब तो इजाजत मिल जाएगी। आपने फरमाया, ये तो मैं जानता हूं कि तुम में से कौन सा जीता है और कौन सा हारा है, लेकिन हार जीत की बात नहीं, तुम्हारे दोनों के जज्बात जीते हैं। उनकी वजह से अल्लाह के हबीब ने दोनों को इजाजत दे दी। मुसलमानों, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया इन्होंने। बस वाकया पूरा नहीं बताऊंगा, इशारा कर रहा हूं। जिस जालिम ने, जिस मुतकब्बिर ने, जिस कौम के बड़े जाहिल ने, इस उम्मत के बड़े जाहिल ने अल्लाह के हबीब को हरम मुहतरम में सजदा करने से रोका, आपको सजदे की हालत में सताया, उमर बिन खत्ताब के हाथों में तलवार देकर आपको सफ़े हस्ती से मिटाने का मशवरा दिया और इनाम रखा। जिसने सुराका को हिजरत के मौके पर 100 घोड़ों और ऊंटों का इनाम तय करके आपका पीछा किया, ताक़ुब किया, सिद्दीक़ अकबर और आपके पीछे उसको लगाया। कौन? अबू जहल को खत्म करने वाले और दुनिया से मिटाने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों बच्चों को ही ये शर्फ हासिल किया था कि जब ग़ज़वा बदर हुआ, जमीन पर ये खड़े हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहते हैं, चचा वो मुतकब्बिर कहां है, वो जालिम कहां है कि जिसने मोहम्मद को बड़ा सताया है, मुसलमानों को बड़ा सताया है। अब्दुर्रहमान कहते हैं, बच्चों तुम क्या करना है, उसका तुम्हें क्या करना है, वो बहुत ताकत में है, वो बहुत सुपर पावर है, वो अपनी कौम का बड़ा आदमी है। बच्चे कहते हैं, चचा एक बार आप बताओ तो सही। अब्दुर्रहमान ने कहा, देखो वो अपनी कौम में सबसे ऊंचा आदमी जो खड़ा है, जो अपनी कौम की सब बंदी कर रहा है, अपनी कौम पर चीख रहा है, वो ही अबू जहल है जो मुसलमानों को सताने का काम करता है। दोनों बच्चों ने न जाने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है कि चंद ही लम्हों में पूरे बदर के मैदान में यह खबर आम हुई है कि अबू जहल को कत्ल कर दिया गया। ये बच्चे जिनका नाम मुआज और मुअव्विज है, जिन दोनों बच्चों ने अबू जहल का खात्मा किया, ये उस माँ के एहसास हैं। मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों के लिए एहसासात कायम करो। मदरसे में हम बच्चे भेजते हैं, अगर उस्ताद थोड़ी सी तंबी कर दे वो भी बर्दाश्त नहीं होती, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मदरसे वाले थोड़ा सा
تنبیہ کر دیں, بچوں پہ نہ کریں, آپ پہ کر دیں. ان کو تو حق ہے نا. یہ علماء کے وارث ہیں. آج یہ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کے وارث ہیں؟ علماء کی. علماء انبیاء کے وارث ہیں. خدا کی قسم اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو گیا نعوذ باللہ کہ نبی کے بعد قیامت تک ابھی کوئی نبی آنا ہے, وہ بات ایک الگ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی امت میں کچھ وقت کے لیے آئیں گے, وہ بات ایک الگ. لیکن کوئی نیا نبی آ کر اگر یوں کہے جو 4 مہینے لگا کر موبائل اس کے منہ پہ لگا دیا گیا, وہ بھی کہہ رہا ہے فتنہ آیا ہے سامنے کہ نہیں آیا ہے؟ چہرے پر داڑھی بھی ہے, کرتا پیجامہ بھی ہے, اور اس سے کہلوایا جا رہا ہے بتا کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جبرائیل میرے پاس آتا ہے. حرام خور, اس لائق تو ہو جا کہ جبرائیل تجھ سے مصافحہ بھی کر لے, اس لائق تو ہو جا کہ جبرائیل تیرے برابر سے بھی نکل جائے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. کہیں شکیل بن حنیف ہوگا, کہیں 4-6 مہینے سر پر پگڑی باندھ کر کرتا پجامہ پہننے کی مشق کر کے اور علماء کا حلیہ بنا کر اپنے آپ کو کوئی امام مہدی کہے گا, کوئی عیسیٰ کہے گا, کوئی نبی کہے گا. خدا کی قسم اس غلاظت سے بچانے کے لیے یہ ہمارے مدارس ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, عقیدوں کو صحیح کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی اس نئے مدرسے کو دیکھ کر. خدا کی قسم اس تاریکی کے میدان سے نکل آؤ کہ کچھ کی زبانیں کہتی ہیں کہ علماء کا کام تو صرف یہ ہے, ان مولویوں کا کام تو صرف یہ ہے کہ یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں بس نیا مدرسہ لے کے بیٹھتے ہیں, گلی گلی میں مدرسہ ہے. آپ کو یہ آج تاریخ بتاتا چلو, ان علماء کی موجودگی میں ہم اسلامی ملک میں نہیں ہیں. یہ ہندوستان اسلامی ملک نہیں, 57 وہ ملک کہ جن کے عہدوں پر بیٹھنے والا بادشاہ مسلمان ہیں. خدا کی قسم ہمارے ہندوستان میں, ہمارے اس ملک میں جتنے حافظ قرآن ہیں دنیا کے کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں. یہ کس کی قربانی ہے؟ ہمارے علماء کی قربانی. رات اور دن اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہوئے یہ قوم کے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. میں نے ایسے ذمہ دار دیکھے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک جلسے میں گیا, جگہ تو نہیں بتاؤں گا, اس کا تعارف بھی نہیں کراؤں گا. تقریر کرانے سے پہلے وہ مفتی صاحب ذمہ دار جو مدرسے کے محتمم تھے دفتر میں اکیلے بیٹھے ہوئے مجھ سے تھوڑی سی کارگزاری کرنے لگے. مولانا صاحب مدرسے پر تھوڑا سا قرض ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک مخلص مدرس ہیں, پڑھانے میں بہت لائق ہیں, والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے مجھے پرچی لکھی کہ مفتی صاحب, محتمم صاحب, اگر 2 مہینے کی تنخواہ آپ مجھے ایڈوانس دے دیں میں اپنی امی کا علاج کرا لوں. جب وہ پرچی میرے سامنے آئی, محتمم صاحب خود کہتے ہیں اگر میں گھر سے بھی اتنا حیثیت میں ہوتا کہ وہ دولت اور وہ رقم گھر سے لا کر دے دیتا تو میں ضرور اس پرچے کا جواب دیتا. لیکن نہ مدرسے کے پاس پیسہ تھا, نہ میرے اپنے پاس پیسہ تھا. میں محلے میں چکر کاٹتا رہا, کسی سے مدرسے کے لیے ادھار بھی رقم نہیں ملی. مسلمانوں اگر حالات یہی رہے, اگر ہم نے ان علماء کا ساتھ نہ دیا, خدا کی قسم جو ٹوپیاں ہمارے سروں پر ہیں, مشورے چل رہے ہیں کس طرح سے ٹوپیاں ان کے سروں سے جدا ہو, مشورے چل رہے ہیں کس طرح سے یہ لباس ختم ہو. کیا نہیں سنا آپ نے کہ کسی صوبے میں اس قانون کو لاگو کر دیا گیا کہ سول کوڈ ہوگا, ایک ہی ضابطہ اور قانون ہوگا, ایک ہی آرڈر ہوگا. 3 طلاق اگر کسی نے ایک وقت میں دے دی 3 سال کی سزا ہو جائے گی. لیکن کہو انشاءاللہ کل بھی ہمارے لیے, آج بھی ہمارے لیے, قیامت تک کے لیے اگر کوئی قانون ہے وہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے. کہو انشاءاللہ. اور وہ قانون کون سکھائے گا؟ زبانوں کے خلاف, زبانوں کو خلاف مت چلاؤ. ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں, مدرسہ چھوٹا ہے یا بڑا, اپنی زبان سے زہر مت اگلو, ہمت دکھاؤ. اگر ہمدردی کر سکتے ہو تو کرو, نفرت کی آگ نہ جلاؤ. کہو انشاءاللہ. آج بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے, وہ مدرسہ ہمارا, وہ مدرسہ تمہارا, وہ مسجدوں کو بھی بانٹ دیا, عیدگاہوں کو بھی بانٹ دیا, یہاں تک کہ قبرستانوں پہ مسلمان لڑ رہا ہے. ایک جنازہ ابھی ایک گاؤں میں, برائی ہو جائے گی لیکن اشارہ کر رہا ہوں, گاؤں کا نام نہیں بتا رہا ہوں, جنازہ کندھوں پر لے کے کھڑے ہیں مسلمان,
اور وہاں 4 مسلمان ذمہ دار آ گئے اور کہا کہ اس جنازے کو ہم اس قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیں گے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ وہ جنازہ کاندھے پر رکھا ہے۔ مسلمانوں، اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم قبرستانوں پر لڑیں، عیدگاہوں پر لڑیں، مدرسوں کو لے کر اختلاف کریں، مسجدوں کو اختلاف کریں، پھر ہماری بقا کے فیصلے نہیں، اجاڑ کے فیصلے ہوں گے۔ اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ کہو انشاءاللہ میرے ساتھ، دنیا کے اندر جتنی بھی عیدگاہیں ہیں وہ ہماری ہیں۔ کہو انشاءاللہ جتنے بھی مدرسے ہیں جن میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہ سب مدرسے ہمارے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا اس سے نہیں جائیے۔ اصحاب صفہ، وہ چبوترا مسجد نبوی کا جو نبی کے پیروں کی طرف، جو نبی کے بازو میں آج بھی وہ چبوترا زیارت میں آتا ہے، ہر حاجی ہر عمرے پہ جانے والا اس کی زیارت کرتا ہے۔ وہ کوئی جامعہ نہیں، وہ کوئی بڑا ادارہ نہیں، وہ بھی دارالعلوم ہے، اس کو بھی دارالعلوم کہا گیا ہے۔ وہ اصحاب صفہ جس پر بلال حبشی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی حیدر کرار، حضرت عثمان غنی، سلمان فارسی اور ایک بہت بڑی جماعت حضرات صحابہ کی بیٹھ کر پڑھ رہی ہے، اس پر اللہ کے نبی نے ان کے عقیدوں کو صحیح کیا ہے۔ کئی سو سال اپنے آپ کو بگاڑنے والی قوم، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے والی قوم ایک جگہ اکٹھی ہو کر اتنی محبت میں آ گئی۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی کے ساتھ جو جڑا، نبی کے قرآن کے ساتھ جو جڑا، اللہ نے اسے بلند و بالا کر دیا۔ بلال حبشی رنگ میں بھی کالے، دوسری زبان بولنے والے، نبی کے خاندانی نہیں۔ ابو جہل نے کہا تھا بلال اگر تجھے اب سجدہ کرتا دیکھ لیا زمین سے ختم کر دیں گے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب سن 8 ہجری میں اللہ کے حبیب مکے میں آئے اور حضرت بلال سے کہا کہ اذان پڑھی جائے گی۔ سارے صحاباؤں کے کانوں میں اذان کی آواز گئی کہ اذان پڑھی جائے گی۔ سارے صحابہ آگے نکل کے آئے۔ آج وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اذان پڑھے گا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ غالباً ظہر کی اذان ہے یا عصر کی اذان ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک کونے میں کھڑا ہے، اس کے دل میں تو یہ ہے میں قوم کا چھوٹا آدمی ہوں، بھلا میری یہ قسمت کہاں ہے کہ آج اذان میں پڑھوں گا۔ اللہ کا حبیب بڑا لطیف ہے، غریبوں کو سینے سے لگانے والا ہے، بھوکوں کو کھلانے والا ہے۔ دیکھتا ہے کہ بلال بہت دور کھڑا ہے، اشارہ کر کے کہتے میرے بلال آج یہاں کو آ جا، آج تیری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ بلال حبشی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب حکم کیجئے، کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلال اذان تم پڑھو گے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سارے مکے والے دیکھ رہے ہیں، حرم کے میدان میں جو بھی گیا کعبے کے چاروں طرف کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، کعبے کی طرف کو منہ کرو، نماز پڑھو، یہی تو حکم ہے۔ اذان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب اذان پڑھیں گے رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب اس حرم کے میدان میں بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے حبیب اذان کس طرف کو پڑھی جائے اور کہاں کھڑے ہو کے پڑھی جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی طرف کو کھڑے ہو کر اذان قیامت تک ہر ایمان والا پڑھے گا۔ آج تو اذان پڑھے گا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں نہیں بلکہ چھت پر چڑھ کر اذان پڑھے گا، تاکہ مکے والے دیکھیں جس ابو جہل نے بلال کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا، بلال کا خاتمے کا اعلان کیا تھا، آج اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، نبی سے شانہ بشانہ ہونے کی برکت سے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں ایک بات، جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی ہے اب رخ کدھر کو کرنا ہے؟ ابھی بھی تو رخ کرنا ہے نا۔ ایک بہت باریک بات کرنے چلا، اللہ کے حبیب نے طواف شروع کر دیا، بلال حبشی چھت کے اوپر ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر ہیں۔ رب کعبہ کی قسم بلال کے دل میں آپ کی اتنی عظمت ہے، آپ کے دل میں اتنی محبت ہے، یہ نہیں پوچھا اللہ کے حبیب اب کس طرف کو اذان پڑھنی ہے۔ آپ نے اذان پڑھنی شروع کی ہے، جدھر محمد الرسول اللہ ہے ادھر کو رخ کر کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا اللہ کے حبیب تھوڑے آگے چلے گئے، بلال حبشی گھوم گئے اور دوسرا جملہ گھوم کر کے کہا، ساری اذان گھوم کے اس لیے پڑھی، فرمایا کہ آج قبلے کی طرف کو تو روزانہ اذان ہوگی، آج قبلے کی طرف کو اذان ہو رہی ہے۔ قبلے کا قبلہ کون ہے؟ جلدی بولو،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، رب کعبہ کی قسم کچھ نبیوں کی بھی یہ تمنا رہی کہ کاش ہمیں نبی نہ بنا کر امت محمدیہ کا فرد بنا دیتا، اور وہ کوئی خاص اور وجہ نہیں تھی، وہ قرآن کریم کی دولت تھی۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ مسلمانوں، اس دنیا کے اندر 3 گھر ہیں۔ کتنے گھر ہیں؟ جلدی بولو۔ ایک گھر تو اللہ کا ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک گھر میرا تمہارا بھی ہے، سب کا ہے، چودھری صاحب کا ہے، فلاں صاحب کا، منتری صاحب کا، پردھان جی کا، نیتا جی کا۔ تیسرا مکان، تیسرا گھر نبی کا ہے۔ قبرستان میں جانے کو جی کر رہا گا؟ وہاں سے کوئی نہیں بچنے گا، چاہو گے جب بھی، نہ چاہو گے جب بھی جانا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مسلمانوں، جانا سب کو ہے۔ ایک گھر اللہ کا ہے، ایک نبی کا ہے، ایک میرا تمہارا ہے۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ جس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ہو رہا ہے۔ دھیان کریو میری بات پہ۔ مسجد کے نام پہ دنیا میں بہت گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن جس مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کہہ رہا ہوں، جس مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ہو رہا ہے وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور جس مدرسے میں اللہ کے نبی کے اوپر اترا ہوا قرآن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے وہ نبی کا گھر ہے۔ آپ کس کی دعوت پر یہاں بیٹھے ہیں آج؟ نبی کے گھر کی دعوت پر۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ؟ کہیں ہم کسی کے منڈے میں جائیں گے، ولیمے میں جائیں گے، عدت پورے ہونے کے پروگرام میں جائیں گے، کبھی کسی میں جائیں گے، کہیں شادی میں جائیں گے۔ آج اللہ کے نبی کے گھر کی دعوت پر میں اور آپ یہاں آئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے تمام گھروں کے بیچ میں اگر نبی کا گھر ہو وہ خوبصورت ہونا چاہیے یا ہمارا تمہارا مکان خوبصورت ہونا چاہیے؟ جلدی بولو، زور سے۔ نبی کا ہونا چاہیے نا؟ تو اب یا تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ بنا بنایا اتار، بس آسمان سے تیار کر اور اتار، ہمارے بس کی کچھ نہیں، یا تو یوں کہو۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ اسی سے جڑتا ہوا یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، کیونکہ اللہ کو نبی سے اتنی عقیدت ہے، اعلان کر دیا نبی جو تیرا ہو کے آ گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا نہیں ہوا وہ میرا بھی نہیں ہوا۔ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو کس سے؟ جلدی بولو۔ تو ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کون کون کرے گا؟ سارے کریں گے۔ اس نبی کے گھر کے برآمدے کی چھت کھلی ہوئی ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تمہارے سامنے دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں کہ نبی کے گھر کے برآمدے کی چھت کھلی ہے؟ فکر کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی سے ہی کریں گے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ نبی کے گھر کے برآمدے کی چھت کا انتظام اگر ہم کریں گے، اللہ کا نبی ایک چادر اپنے مہمان کے لیے قبول کرتا ہے، کہتا ہے علی جو میرے مہمان کے لیے ایک چادر کا انتظام کرے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو جنت کا لباس دلاؤں گا۔ جو میرے مہمان کو ایک وقت کا کھانا دے دے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے دسترخوان بچھوا کر کھانا آتا ہوگا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی اس رہتی زندگی میں اللہ کے نبی کے گھر کو بڑھانے کے لیے، اس کو قیامت تک مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم آج ماحول ایسا ہے، اگر اپنے بچوں کو ان کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو ان مدارس کو مضبوط کر لو، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں بیچ میں سے ختم کرو، محبت کے ساتھ ان گھروں کو اللہ کے نبی کا گھر تسلیم کر کے جتنی بھی ان خدمت ہو سکے ان کی خدمت کرو۔ آپ اگرچہ بہت کم تعداد میں یہاں ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ انہی حضرات میں سے اللہ تعالیٰ کچھ سے ایسا کام لے گا کہ جو بڑی بڑی جماعت کام نہیں کر پاتی۔ ہر زمانے میں، ہر وقت میں اسلام کو ترقی جو ملی ہے وہ افراد کے اعتبار سے نہیں بلکہ جذبات کے اعتبار سے ملی ہے۔ افراد میں تو ہم ہر جگہ کم ہیں، لیکن جذبات کے اعتبار سے بڑے بلند ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں۔
ہم نے پڑھا ہے موت جس دن آئے گی کوئی روک نہیں سکتا اور جس دن نہیں آئے گی کوئی مار نہیں سکتا. اللہ نے آگ میں ڈلوایا ابراہیم کو, آگ جلا نہ پائی. اللہ نے چھری چلوائی اسماعیل کی گردن پر, کوئی کاٹ نہ پائی. حضرت یونس کو پانی میں جانا پڑا مچھلی کے پیٹ میں, گھنٹہ تو گھنٹہ, ایک دن 2 دن نہیں, 40 دن 40 رات برابر رہ کر زندہ رہے. اور ایک آدمی کی ناک میں مچھر چلا گیا, وہی مر گیا. پہنچ گئے وہاں تک. ایک آدمی کی ناک میں مچھر چلا گیا, مر گیا. ایک آدمی کو ٹھوکر لگی, مر گیا. ایک آدمی کو سر میں درد ہوا, نس پھٹی, ختم. تو اللہ جب مارنے پر آئے تو مچھروں سے مروائے. اللہ جب مارنے پر آئے تو ابابیل, ایک چھوٹا سا پرندہ, ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو ہلاک کرے. اور اللہ جب بچانے پر آئے تو آگ میں بھی جلوائے, آگ میں بھی ڈلوائے, پانی میں بھی گروائے, چھری بھی گردن پر چلوائے. اللہ کہے کہ نہیں, کاٹنا نہیں, جلانا نہیں, ڈبانا نہیں, مارنا نہیں. تو ہر چیز محتاج کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس زمین پر سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے. اللہ جس کام کے لیے ہونا کرتا ہے کوئی نہ ہونا نہیں کر سکتا, اور اللہ جس کے لیے نہ ہونا کر دے اس کے لیے کوئی ہونا نہیں کر سکتا. اس لیے میں آپ کے بیچ کسی ایسے مرد مجاہد کو دیکھنا چاہ رہا ہوں جو اس نبی کے گھر کی چھت کے لیے اس بھرے میدان میں ان علماء کی موجودگی میں زیادہ بڑا تعاون نہیں, صرف 11,000 روپے کی نیت کر کوئی ہمت کرے.